بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، پنجاب گروپ آف کالجز کی طرف سے میں ہوں آپ کا اردو کا استاد عرفان پاشا۔ ہم پڑھ رہے ہیں غلام حمدانی مصفی کی پہلی غزل۔ غزل کے پڑھنے سے پہلے ہم مصفی کا مختصر سا تعارف حاصل کرتے ہیں کہ مصفی کون تھے اور کیسے شاعر تھے۔ آئیے بورڈ پہ چلتے ہیں۔ مصفی 1748 میں امروہہ میں پیدا ہوئے۔ اسی سال احمد شاہ ابدالی نے دلی پر حملہ کیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کا حملہ دلی پر بہت مشہور ہے۔ دلی 3 بار تباہ ہوئی تھی، اس میں ایک بار احمد شاہ ابدالی نے کی تھی، ایک بار نادر شاہ نے، اور تیسری مرتبہ اسے تباہ کیا تھا انگریزوں نے۔ ان کے والد کا نام شیخ ولی محمد تھا۔ میر تقی میر کے بعد بحیثیت مجموعی اردو شاعری کے دور قدیم میں مصفی مرتبے میں سب سے بلند ہیں۔ یعنی میر تقی میر کے بعد اگر کسی شاعر کا درجہ ہے قدیم دور میں تو وہ مصفی کا ہے۔ یعنی میر اپنے دور کے بادشاہ تھے، وہ غزل کے بادشاہ تھے اپنے دور میں اور غم کے شاعر تھے، لیکن ان کے بعد اگر کسی نے وہ نام بنایا ہے یا ویسا کلام کہا ہے تو وہ مصفی تھے۔ آغاز جوانی میں دلی آ گئے، 12 سال دلی میں رہے اور دلی میں ہی جو علماء اور فضلاء تھے ان سے انہوں نے کسب فیض کیا، یعنی ان کی صحبت میں بیٹھے اور ان سے شعر سنے اور شعر سیکھے ان سے انہوں نے۔ جب دلی کے حالات بگڑے تو دوسرے علماء اور فضلاء کی طرح پہلے ٹانڈا اور پھر لکھنؤ چلے گئے، جہاں مرزا سلیمان شکوہ کے دربار میں ملازم ہو گئے۔ جب دلی کے حالات خراب ہوئے تو اس وقت جو شعراء تھے اور جو دوسرے علماء اور فضلاء تھے انہوں نے دلی کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ حساس لوگ جب اپنے خیالات کہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہیں پرامن ماحول چاہیے ہوتا ہے، اور پرامن ماحول اگر نہ میسر ہو انہیں تو وہی اس کے مطابق طبیعت جو ہے وہ ان کی مائل نہیں ہوتی ہے شعر کہنے کی طرف یا بات کہنے کی طرف یا لکھنے کی طرف۔ چنانچہ دوسرے لوگوں کی طرح جو مصفی تھے انہوں نے بھی دلی چھوڑ دی اور سلیمان شکوہ کے دربار میں ملازم ہو گئے۔ ان کا شعری مزاج دہلی میں صورت پذیر ہوا، لیکن لکھنؤ کے ماحول، دربارداری کے تقاضوں اور سب سے بڑھ کر انشاء اللہ خان انشاء سے مقابلوں نے انہیں لکھنوی طرز اپنانے پر مجبور کیا۔ دلی میں 12 سال رہے اور دلی کی طرز انہوں نے اپنا لی۔ ان کی شعر کی جو صورت گری تھی وہ دلی میں وقوع پذیر ہوئی، لیکن جب یہ لکھنؤ چلے گئے تو لکھنؤ میں جو دربارداری سے مراد یہ دربار سے منسلک ہو گئے تھے تو وہاں کے اپنے تقاضے تھے۔ پھر اس کے بعد انشاء اللہ خان انشاء لکھنؤ کے ایک بڑے شاعر تھے، ان کے ساتھ ان کا مقابلہ شروع ہو گیا، تو انشاء کے مقابلے میں جب یہ غزلیں کہتے تھے تو پھر بہرحال انہیں لکھنوی طرز اختیار کرنا پڑی۔ یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصفی کی شاعری میں دہلوی رنگ بھی ہے اور لکھنوی رنگ بھی موجود ہے۔ ان کی شاعری میں دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ دونوں کا رنگ جھلکتا ہے۔ یہ بات ابھی جو ہم نے کی ہے، دیکھیں دہلوی اور لکھنوی دبستانوں میں فرق کیا ہے۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ جو دہلوی دبستان ہے اس کے شعراء واردات قلبی بیان کرتے تھے، یعنی جو دل پر گزرتی تھی، جو ان کی داخلیت تھی، جو اندر کے حال تھے وہ اپنے شعروں میں کہتے تھے۔ میر ہوں، سودا ہوں، غالب ہوں، داغ ہوں، یہ سب دہلوی شاعر ہیں، لیکن جو لکھنوی جو انداز تھا وہ بالکل مختلف تھا اس سے، اس لیے کہ لکھنؤ میں ایک تو دولت کی ریل پیل تھی، وہاں پر نوابوں اور جو دوسرے بڑے جو لوگ تھے ان کے ساتھ لوگوں کے جو شاعروں کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اس کی وجہ سے وہ خوشحالی تھی ان کے پاس، اور اس خوشحالی نے ان کے شعروں میں ایک رنگ پیدا کیا تھا جسے ہم خارجیت کہتے ہیں، یعنی وہ بیرونی جو واردات ہے وہ اس کے قصے بیان کرتے ہیں، یعنی وہ محبوب کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں، وہ محبوب کا حسن بیان کرتے ہیں، وہ کائنات اور دنیا کی جو دوسری خوبصورتیاں اور دوسرے جو حسن ہے وہ بیان کرتے ہیں، لیکن جو اندر ان کے واردات قلبی ہے اس کا بیان کم ملتا ہے وہاں پر۔ تو یہ جو دہلوی اور لکھنوی دبستان ہے اس میں یہ بنیادی فرق ہے۔ اگر جذبات کی ترجمانی میں میر تک پہنچے ہیں تو جرت و انشاء کے مخصوص میدان میں بھی پیچھے نہیں رہتے، یعنی مصفی نے اگر جذبات کی ترجمانی میں میر کو چھوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ان کا دہلوی انداز ہے، لیکن اگر انہوں نے لکھنؤ میں وہاں پر انہوں نے رہنا تھا تو ضرورت تھی کہ وہاں کے جو ہم اثر شاعر تھے ان کے مقابلے میں وہ بھی لکھنوی انداز میں شعر کہتے، تو انہوں نے کہے شعر عاشقانہ مضامین، غم عشق،
احساس محرومی، سوز و گداز، درد و غم، تصوف کے روایتی مضامین جیسے کہ قناعت، توکل وغیرہ وغیرہ مصفی کے کلام کا خاصہ ہے۔ یعنی یہ سارے جو مضامین ہیں یہ مصفی کے کلام میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جن میں آتش جو کہ خواجہ حیدر علی آتش ہیں، فرسٹ ایئر میں یعنی سال اول میں آپ ان کو پڑھ چکے ہیں۔ امیر، ضمیر اور خلیق وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ سب ان کے شاگردوں میں سے ہیں، گو کہ شاگرد ان کے اور بھی ہیں لیکن یہ چند نام یہاں پر مذکور ہیں۔ مصفی نے اردو اور فارسی کے 8 دیوان مرتب کیے ہیں، یعنی ان کے کلام کے 8 دیوان جو ہیں وہ موجود ہیں جو خود انہوں نے ترتیب دیے تھے۔ ان کے کلام کا بڑا حصہ تقلیدی نوعیت کا ہے۔ تقلیدی نوعیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا اپنا کوئی انداز نہیں تھا، وہ صاحب طرز نہیں تھے، بلکہ انہوں نے تقلید کی ہے مختلف شاعروں کی، سودا کی ہے، میر کی ہے، اور جو بڑے جو پرانے شاعر جو گزرے ان سے پہلے جو وہ ان سے متاثر رہے، اس لیے ان کی شاعری کا بڑا حصہ تقلیدی نوعیت کا ہے۔ مصفی نے سودا، میر سوز، جلال اور اسیر وغیرہ کے اسلوب میں غزلیں لکھی ہیں، مطلب ان کی طرز کو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ یہ تھا غلام حمدانی مصفی کا مختصر سا تعارف۔ یہاں پر ایک چیز کی چھوٹی سی وضاحت کرتا چلوں کہ عام طور پر طلبہ اس کا نام لکھنے میں ایک چھوٹی سی غلطی کر جاتے ہیں، جہاں پہ ان کا نام مصفی لکھا ہوتا ہے وہاں پر وہ ایک کھڑا زبر ڈال دیتے ہیں اس طرح سے، یعنی یہ اگر مصفی لکھا ہے تو وہ یہاں پر اس طرح سے کھڑا زبر ڈال دیتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ لفظ مصطفیٰ جب لکھا جاتا ہے تو اس کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ کھڑا زبر یہاں پر نہیں ہے، یہ مصحفی ہے لفظ، نہ کہ مصحفہ۔ ٹھیک ہے جی، تو امید ہے کہ یہ غلطی اب آپ دوبارہ نہیں کریں گے۔ جب بھی اس کا نام لکھیں گے مصحفی لکھیں گے، نہ کہ مصحفہ۔ آئیے ان کا پہلا شعر پڑھنے کے لیے اگلے بورڈ پر چلتے ہیں۔ دنیا میں جب تلک کہ میں اندوہ گیں رہا، غم دل سے اور دل سے میرے غم قریں رہا۔ غلام حمدانی مصفی کی غزل کا پہلا شعر آپ کے سامنے ہے۔ آپ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں نے نیلی روشنائی سے شعر لکھا ہے، وہ والا جو آپ کی کتاب میں لکھا گیا ہے۔ دنیا میں جب تلک کہ میں اندوہ گیں رہا، غم دل سے اور دل سے میرے غم قریں رہا۔ اندوہ گیں کا مطلب ہوتا ہے غم زدہ، اور غم دل سے اور دل سے میرے غم قریں رہا۔ یہاں پر آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتانا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ یہ شعر جو کتاب میں لکھا گیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ غم دل سے اور دل سے میرے غم قریں رہا، لیکن کتاب میں یہ شعر تھوڑا سا غلط لکھا گیا ہے۔ جو مصفی کا دیوان ہے اس میں یہ شعر جس طرح سے لکھا گیا ہے وہ آپ دیکھیے یہاں پر سرخ روشنائی سے لکھ دیا گیا ہے، دل غم سے اور دل سے میرے غم قریں رہا۔ 2 غلطیاں ہیں اس میں، پہلی غلطی یہ والی ہے اور دوسری غلطی یہ والی ہے، یعنی مصفی کے دیوان میں وہ اس طرح سے ہے کہ دل غم سے اور دل سے میرے غم قریں رہا۔ کتاب میں یوں لکھا گیا ہے میرے غم سے، میرے لکھ دینے سے شعر وزن سے گر گیا ہے، تو شعر کا وزن سے گر جانا وہ اس کو شعر کے مقام سے گرا دیتا ہے، لہٰذا وہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ٹائپوگرافیکل ایک غلطی ہے جو کہ ہو گئی، اس کو درست کر لیا جائے گا۔ اس کا حوالہ دیکھنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کلیات مصفی دیوان دوم صفحہ نمبر 57 اور غزل نمبر 67 ہے، مجلس ترقی ادب کا چھپا ہوا یہ کلیات ہے جو مصفی کا، جس میں دوسرے دیوان میں ان کی یہ غزل موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو اس کا جو پیج ہے وہ دکھایا جا رہا ہے، آپ اس پہ دیکھ لیں، جو ہائی لائٹڈ ہے یعنی وہ جو نمایاں کر کے شعر لکھ دیا گیا ہے 67 نمبر غزل کا پہلا شعر جو مطلع ہے غزل کا، آپ دیکھیے وہاں پر کہ وہ کس طرح سے لکھا گیا جیسے کہ آپ کو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ جب اس کی تشریح کریں گے تو صحیح شعر کے مطابق ہی اس کی تشریح کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اب چلتے ہیں ہم اس کے نکات کی طرف۔ پہلی چیز ہے کہ یہ مطلع ہے، یعنی غزل کا پہلا شعر ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہے۔ صنعت ترجمۃ اللفظ، یعنی اندوہ اور غم۔ اندوہ اور غم چونکہ ہم معنی الفاظ ہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کا ترجمہ ہے، اس لیے اس کو ہم صنعت ترجمۃ اللفظ کہتے ہیں۔ اس میں تکرار ہے،
غم کی، دل اور دل کی، اور سے کی، جسے ہم صنعت تکرار کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے نکات کی طرف چلتے ہیں. زندگی اور غم کے گہرے تعلق کا بیان کیا گیا ہے اس میں. زندگی اور غم کا آپس میں جو تعلق ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ کوئی بھی شخص زندگی اور غم ان دونوں کو علیحدہ نہیں کر سکتا. انسان دنیا میں آتا ہے تو غموں سے گھر جاتا ہے. انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو انسان روتا ہے. انسان رخصت ہوتا ہے تب بھی اس کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، نم ہوتی ہیں. جب تک شاعر کہہ رہا ہے کہ زندہ رہا، غم زدہ حیات کے ہاتھوں پریشان رہا. یعنی زندگی جب تک رہی ہے شاعر کی، اس وقت تک شاعر بتا رہا ہے کہ میں اس دکھوں بھری زندگی کے ہاتھوں پریشان رہا ہوں. زندگی نے صدمات دیے ہیں ہمیشہ سے. دل غم سے اور غم دل سے قریب رہا ہے. دیکھیں، یہ ایک ہماری اردو شاعری کا ایک فلسفہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شروع میں غم شاعر کے دل کو ملتے ہیں اور ان غموں سے شاعر کو صدمہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اس کا اظہار وہ شعروں میں کرتا ہے. لیکن رفتہ رفتہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو غم ہے اس کی عادت پڑ جاتی ہے دل کو غم کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور جس دن غم نہ ملے اس دن دل بے چین اور پریشان رہتا ہے. لہٰذا پھر وہ خود بھاگ کر غموں سے لپٹ جاتا ہے. یا تو غم اس کے قریب آتے ہیں یا دل غموں کے قریب چلا جاتا ہے. یہی بات مصفی یہاں پر کہنا چاہ رہے ہیں. اگر ہم شعر کی ترتیب کو نہ بدلیں یہاں پر دل اور غم کی، تو پھر وہ والی بات جو شاعر کہنا چاہ رہا ہے وہ پوری نہیں سمجھ میں آتی. یعنی کبھی غم دل سے ملتا ہے اور کبھی دل غم سے ملتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے دوست ہو گئے ہیں. اور اس میں جس کو بھگتنا پڑ رہا ہے وہ شاعر ہے کہ دل جو ہے وہ غم سے قریب ہے اور غم دل سے قریب ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں اور وہ اتنے قریب ہیں آپس میں کہ شاعر کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو چکی ہوئی ہے. زندگی غم کے کانٹوں سے عبارت رہی، یعنی جو غم کے کانٹے ہیں وہ سدا زندگی میں اسی طرح سے چبھتے رہے ہیں، اسی طرح زندگی کے ساتھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی اور غم کو علیحدہ علیحدہ کیا جا سکے. یعنی جس طرح یہ پیدائش اور یہ موت، اس کا جو درمیان میں جو وقفہ ہے، اس میں یہاں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہیں سے غم شروع ہو جاتے ہیں، اور جب انسان مرتا ہے تو تب جا کے غم بھی ختم ہوتے ہیں. جسے غالب نے کہا تھا کہ قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یعنی قید حیات ہو یا غموں کی قید ہو، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. موت سے پہلے غموں سے نجات ممکن نہیں ہے. ہر سانس ایک موت کی طرح آئی ہے. یعنی سانس کا آنا ایسے ہے جیسے موت آتی ہے، اور سانس کا جانا ایسے ہے جیسے زندگی جاتی ہے. زندگی اور غم کا چولی دامن کا ساتھ ہے، پیدائش سے لے کر موت تک آنکھیں اشک بار رہی ہیں. یہ وہی بات ہے جو ابھی ہم نے یہاں پر کی کہ پیدائش اور موت ان کا گہرا تعلق ہے کہ اس میں غم ان کے ساتھ لازم رہے گا. قید حیات ہو یا بند غم، دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اصل میں غم کا فلسفہ جو مصفی نے یہاں بیان کیا، یہ فلسفہ کوئی نیا نہیں ہے ہماری اردو شاعری میں، بلکہ یہ فلسفہ شروع سے چلا آ رہا ہے. اور یہ روایت ہے اردو غزل کی، اور جو مستقل مضامین ہیں اردو شاعری کے، ان میں غم کا فلسفہ ایک بنیادی مضمون ہے. ہر شاعر نے اپنے غم کو جو ہے وہ شعروں میں ڈھالا ہے اور بیان کیا ہے. یعنی دنیا کے غم ہو، غم زندگی ہو، غم روزگار ہو، غم عشق، کوئی بھی غم جو دنیا میں موجود ہے اس کا ذکر ہمیں شعروں میں مل جاتا ہے، اور شاعر اس کو کسی نہ کسی طرح سے شعروں میں باندھ دیتا ہے اپنے مضمون کے طور پر. اس کے بعد اس کے حوالہ جات کی طرف چلتے ہیں. ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا. یہ مصرع آپ نے بارہا سنا ہوگا. یہ مصرع عام طور پہ ضرب المثل بن چکا ہے. فانی بدایونی بہت بڑے شاعر تھے، یہ ان کا مصرع ہے. اس کا پہلا مصرع آج آپ کو ملا ہے. ہر نفس، اسے آپ نے نفس نہیں پڑھنا، نفس پڑھنا ہے. نفس کا مطلب ہوتا ہے جان اور نفس کا مطلب ہوتا ہے سانس. تو یہاں پر نفس یعنی سانس کی بات ہو رہی ہے. ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، یعنی ہر جو سانس ہے وہ پچھلی جو گزری ہوئی عمر ہے، جو پچھلا لمحہ گزرا ہوا، وہ اس کی میت ہے، وہ اس کی جو ہے وہ مری ہوئی جو لاش ہے، جو کہ اس سانس کو وہ کہہ رہے ہیں.
زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا، یعنی ہر سانس میں انسان مرتا ہے اور پھر بھی جیتا چلا جاتا ہے۔ دل اگر ہے تو درد بھی ہوگا، اس کا نہیں ہے کوئی حل شاید۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ یہ غالب کا شعر ہے، جیسے کہ میں نے ابھی پیچھے پڑھا بھی تھا کہ زندگی کی قید ہو یا غموں کی قید، اصل میں دونوں ایک ہی چیز کے نام ہے۔ موت سے پہلے آدمی غموں سے نجات نہیں حاصل کر سکتا۔ پھر حالی کا شعر ہے کہ بشر پہلو میں دل رکھتا ہے جب تک اسے دنیا کا غم کھانا پڑے گا، یعنی جب تک سینے میں دل ہے تب تک غم آپ کو ملتے رہیں گے، غموں سے آپ کی جان چھوٹ نہیں سکتی ہے۔ دل اصل میں احساس کی آماجگاہ ہے، یہ جذبات اور احساس کا مرکز و محور ہے۔ تو دل ہونے کا مطلب یہ کہ جب تک آپ کے اندر احساس زندہ ہے تب تک آپ کو غم کھانے پڑیں گے، غم آپ کو ملتے رہیں گے، غموں کا استقبال آپ کو کرتے رہنا پڑے گا۔ آئیے اگلے شعر پر چلتے ہیں۔ رونے سے کام بس کہ شب ہم نشیں رہا، مصفی کی پہلی غزل کا دوسرا شعر آپ کے سامنے ہے۔ آنکھوں پہ کھینچتا میں سرے آستین رہا، یہ شعر بھی رونے سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کے الفاظ دیکھ لیجئے۔ ہم نشیں کا مطلب ہے ساتھ بیٹھنے والا، مراد ہے دوست، اور آنکھوں پہ کھینچتا میں سرے آستین رہا۔ آستین یہ کہتے ہیں بازو کا یہ جو کنارہ ہے جسے کف کہتے ہیں، اسے آستین بھی بولتے ہیں۔ سرے آستین مطلب کنارہ اس کا، تو کہتا ہے کہ میں رات بھر روتا رہا اور اپنی آستین کے کنارے سے اپنے آنسو پہنچتا رہا۔ یہ ایک رونے کی کیفیت اس نے رات کے وقت کی بیان کر دی ہے مصفی نے۔ اس کے نکات دیکھتے ہیں۔ زندگی سراپا غم ہے، یعنی سر سے پاؤں تک زندگی غم ہی غم ہے۔ یہ وہی بات ہے جو بھی ہم نے پچھلے شعر میں یعنی مطلع میں پڑھی ہے، اس کو ذرا کہنے کا انداز اس کا نیا ہے یہاں پر۔ درد و غم کے مارے ساری رات روتے رہنے کا ذکر ہے، یعنی درد و غم کا مارا ہے اس لیے ساری رات جو ہے وہ روتا رہا ہے، اور رات ساری روتے رہنے کی جو کیفیت ہے وہ یہ کہ تنہائی کا عالم ہے، رات کا وقت ہے، ہر طرف خاموشی ہے اور شاعر اس میں رو رہا ہے۔ دن کے ہنگامے انسان کو مصروف رکھتے ہیں لیکن رات کو خاموشی اور تنہائی میسر آتی ہے۔ دیکھیے یہ بات حقیقت ہے کہ جو غم روزگار ہے یہ بڑے بڑے غم بھلا دیتا ہے۔ وقت کا گزرنا انسان کو بہت سارے صدموں سے آزاد کر دیتا ہے۔ وقت بہت بڑا مرہم ہے اور زندگی کی مصروفیات بھی بہت بڑا مرہم ہے۔ انسان جتنا مرضی غم زدہ ہو لیکن جب وہ دن کے ہنگاموں میں الجھ جاتا ہے، کاروبار زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے، تو اس کے دل کی جو کیفیات ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دن بہرحال ڈھل جاتا ہے اور رات ہو جاتی ہے، دن کے سارے ہنگامے خاموش ہو جاتے ہیں، دن بھر جو شور و غوغا ہوتا ہے وہ رات کے وقت میں ختم ہو جاتا ہے۔ انسان جب رات کو تنہائی میں اکیلے اپنے بستر پر آتا ہے تو اس کو بہت ساری یادیں گھیر لیتی ہیں، بہت سے جو مندمل ہو جانے والے زخم تھے وہ تازہ ہو جاتے ہیں، پھر سے ان سے لہو رسنے لگتا ہے۔ وہ پرانی باتیں، وہ پرانے غم جنہیں وہ بھلا چکا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس نے ان غموں کو فتح کر لیا ہے، مسخر کر لیا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تو صرف ہنگاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ اب جب رات آئی ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، تو اب ان غموں نے اس کو گھیر لیا ہے اور وہ ایک ایک کر کے وہ اس پر اپنا وار کر رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں ساری رات ان کے یہ وار سہتا رہا ہوں، میں ان یادوں کے اندر اپنے آپ کو کوستا رہا ہوں اور میں پرانے وقت کو یاد کر کر کے روتا رہا ہوں۔ یادوں کا سیلاب آنکھوں سے بہتا ہے، شاعر کی زندگی سراپا غم ہے، یعنی یادوں کا سیلاب ہے جو کہ آنکھوں سے بہہ رہا ہے۔ جو انسان کی پرانی یادیں ہیں، شاعر کی جو پرانی باتیں جو اس کے دل کے صدمات، جب وہ اس کو یاد آ رہے ہیں تو اس کا اثر کیا ہو رہا ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، کیونکہ شاعر کی پوری زندگی غموں سے عبارت ہے۔
یہ بالکل دہلوی رنگ ہے، یعنی یہ داخلیت ہے، یہ واردات قلبی شاعر نے بیان کی ہے یہاں پر۔ ابھی ہم آگے اس کا پھر ذکر کریں گے کہ رات بھر روتا رہا ہے اور آستین سے اپنے آنسو پونچھتا رہا ہے۔ دل اور آنسوؤں کا گہرا تعلق ہے، شاعر آنسوؤں سے دل کے غم دھونے کی کوشش کرتا رہا ہے، یعنی آنکھیں اور دل جو ہیں یہ باہم آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ادھر آنکھ سے آنسو بہتے ہیں تو دل کے جو غم ہیں وہ دھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رو لینے سے انسان کے بہت سے دکھ، بہت سے غم، ان کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ رو لینے سے انسان کے بہت سے دکھ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے رونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو شاعر رو رہا ہے اور آستین سے اپنے آنسو پونچھ رہا ہے۔ یہ واردات قلبی ہے، اپنی تنہائی کو آنسوؤں سے بہلانے کی کوشش ہے، یعنی تنہائی ہے، رات کا وقت ہے اور گزر نہیں رہی۔ کبھی آپ نے ایسی رات گزاری ہو جس میں آپ بیمار ہوں، بخار ہو یا جسم کے کسی حصے میں درد ہو اور آپ سونا چاہ رہے ہو اور نیند نہ آ رہی ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ رات کتنی طویل ہو جاتی ہے۔ تکلیف والی رات جس میں نیند نہیں آتی، وہ رات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہے۔ تو بس یہی بات مصفی نے بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی تنہائی کو آنسوؤں سے بہلانے کی کوشش کی ہے، رو رو کر پوری رات گزاری ہے کہ کسی طرح سے یہ رات ہے یا قیامت ہے کہ یہ گزر نہیں رہی ہے۔ غم کی سلگتی آگ پر ایک دو آنسو تو اور آگ لگا دیتے ہیں، اس لیے متصل رونا پڑتا ہے۔ یہ آتش عشق ہو یا آتش غم، یہ سلگتی رہتی ہے۔ اگر اس کے اوپر ایک دو آنسو گرائے جائیں تو آگ اور بھڑک اٹھتی ہے۔ آپ نے کبھی آگ جلتی ہوئی دیکھی ہو، اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں تو آگ اس سے اور زیادہ بھڑکتی ہے، اور اگر اس کے اوپر زیادہ پانی ڈال دیں تو پھر وہ آگ بجھتی ہے۔ تو یہاں پر یہی بات ہے کہ متصل یعنی مسلسل جو رونا ہے وہ اس کی آگ کو بجھائے گا، اس لیے وہ زیادہ رو رہا ہے۔ اب تھوڑا سا رو لینے سے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کی آتش غم بجھ جائے۔ جیسے کہ میر نے کہا، متصل روتے رہیے تو بجھے آتش عشق، ایک دو اشک تو اور آگ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ وہی والی کیفیت ہے یہاں پر۔ آئیے اس کے حوالہ جات کی طرف چلتے ہیں۔ روتے پھرتے ہیں ساری ساری رات، اب یہی روزگار ہے اپنا، میر تقی میر کا شعر ہے، یعنی یہی اب ہمارا کام ہے۔ عجب ہے رات سے آنکھوں کا عالم، یہ دریا رات بھر چڑھتا رہا ہے۔ ناصر کاظمی کا شعر ہے کہ یہ جو آنکھیں یہ دریا ہیں، اور رات سے اس دریا کا عالم یہ کہ یہ دریا چڑھا ہوا ہے، مراد یہ کہ سیلاب آیا ہوا ہے اس کے اندر۔ کٹتے کٹتے کٹتی ہے ہجر کی گھٹتی بڑھتی رات، فراق گورکھپوری کا شعر ہے۔ میری روح کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو، میرا مجلسی تبسم میرا ترجمہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ زیدی کا شعر ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ شاعر جو ہے وہ دن بھر تو مسکراتا ہے، مجلسوں میں لوگوں کے سامنے جو ہے وہ تبسم کا اظہار کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، باتیں کرتا ہے، زندگی جیتا ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو آنسو اس کی آنکھوں سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی مصفی والی کیفیت انہوں نے بیان کی ہے۔ عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ یہ دونوں اشعار آپ نے اچھی طرح سمجھ لیے ہوں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل کے لیکچر میں اس کے اگلے اشعار کا مطالعہ کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اللہ حافظ۔